آپ لوگ کر رہے ہیں اور ہماری کے پی کے جتنے بھی آئی ٹی انڈسٹریز سے وابستہ جو لوگ ہیں اس کو آپ ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں میں کوشش کہوں گا اور انشاءاللہ اس میں آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب پہلا قدم بندہ لیتا ہے تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ قدم اٹھا لیں اور پھر آپ کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو پھر آپ کا کارواں بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ کارواں آپ کا بننا شروع ہو چکا ہے، لوگ آپ کے ساتھ مل رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ اب اس پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے آرزش کا اور اس کے ساتھ اس کے جو دوست آئے ہوئے ہیں یہاں پشاور میں، آپ لوگوں کے بھی شکریہ کہ آپ لوگ بھی پورے پاکستان میں جس طریقے سے آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو یا آپ کراچی میں ہوتے ہیں یا پھر کہیں لاہور میں ہوتے ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، پشاور میں ہوتے ہیں، تو یہ ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی ایک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو اس مین سٹریم میں کیسے لایا جائے، کیسے ان کی اس طرح جو ان کی جو سکلز ہیں، ڈیجیٹل سکلز ہیں، ان کو مزید انہینس کیا جائے، کیسے ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ لنک کیا جائے۔ تو اس میں ماشاءاللہ آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں اور آج آپ لوگوں کے ساتھ ہماری حکومتی لیول پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے ایک ایم او یو بھی ان کے ساتھ آج ہم نے کیا ہے۔ انشاءاللہ ان کے ایک 3 ایونٹس خیبر پختونخوا میں ان کے آ رہے ہیں اور ڈیٹس بھی میرے خیال میں 2، 3 اور 4 مارچ، تو ایک ایبٹ آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ تو جو ایبٹ آباد کے جو لوگ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، اگر مجھے کیونکہ یہ پروگرام لائیو بھی جا رہا ہے، تو جو ایبٹ آباد کے ہمارے ینگسٹر جو آئی ٹی سے وابستہ ہیں یا باقی بھی لوگ ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ میں، تو ایبٹ آباد میں ایک ایونٹ ہوگا انشاءاللہ 2 کو، پھر 3 کو انشاءاللہ ایونٹ ہوگا آپ کا مالاکنڈ یونیورسٹی میں، اور 7 دورشل سوات میں، اور پھر 4 کو انشاءاللہ پشاور آئی ایم سائنسز میں انشاءاللہ دورشل ہمارا جو ہے وہاں یہ ایونٹ ہوں گے۔ تو جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں تو وہ اس میں آئیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور جو ٹیک انڈسٹری کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان جو ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اب آپ لوگوں کی شمولیت بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اس میں شامل ہوں اور اس میں ساتھ چلیں۔ عامر آپ کی طرف میں آؤں گا اور آپ کی جو ایفرٹس ہیں کہ جو آپ خیبر پختونخوا کے جتنی بھی آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کو آپ ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آ رہے ہیں، جتنے فری لانسرز جو ہمارے خیبر پختونخوا میں ان کو آپ ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آ رہے ہیں، جتنے ہمارے نیو ایسے لوگ ہیں جن کے اچھے آئیڈیاز ہیں، جن کے اچھے اسٹارٹ اپس ہیں، جن نے بڑا اچھا مطلب خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھیں اور پھر پشاور میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے آج بھی ہمارے ماشاءاللہ ایسے اسٹارٹ اپس ہیں کہ جن نے ہمارے دورشل سینٹر سے، ہمارے این آئی سی سے انہوں نے اسٹارٹ لیا اور یہاں سے گریجویشن کی، اور پھر اب ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے لیول تک وہ جا کر پہنچ چکے ہیں، اور بیسیکلی حکومت جو سپورٹ دے رہی ہے ہم ان تمام ہمارے جتنے ینگسٹرز ہیں، بیسیکلی ہمارا کام یہ ہے کہ جو آپ کو ہم جو آپ کی سیڈ گرانٹنگ ہم کر رہے ہیں، آپ کو فنڈز پرووائڈ کر رہے ہیں، تمام سٹارٹ اپس کو ہم سپورٹ دے رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کا ایک ویژن ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ آگے جانا چاہتے ہیں، اور حکومت ان کو 10 لاکھ یا 15 لاکھ روپے وہ جو گرانٹ ہم آپ کو دیتے ہیں تو وہ مطلب تھوڑا ہی ہے، لیکن اس سے ماشاءاللہ ہمارے جو سٹارٹ اپس تھے وہ انہوں نے سٹارٹ لیا، اور ایسے ایسے سٹارٹ اپس ہیں کہ ان کی اگر میں آپ کو ابھی موجودہ 2-3 دن کی اگر میں مثال ہی دوں تو جو ایبٹ آباد کا ہمارا سٹارٹ اپ تھا چکر، وہ گریجویٹ ہوا اور اب اس نے ایک انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے
ان کے ساتھ اس کی لاسٹ یہ تقریباً 10-15 دن پہلے اس کی MOU سائن ہوئی ہے. 5 کروڑ روپے اس اسٹارٹ اپ کو مزید فنڈنگ انہوں نے حاصل کی ہے. آپ کے یہیں پشاور کے بہت سارے ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جنہوں نے یہاں سے وہ گریجویشن اس کی ہوئی اور آج وہ ماشاءاللہ. تو بنیادی مقصد یہ کہ آپ خود سے جاب پرووائڈرز بنیں. آپ ایک سٹارٹ لیں اور اپنے اس سٹارٹ کو مزید کیسے آپ اس کو لے کر جاتے ہیں, کیسے آپ مزید لوگوں کو اس اپنے سفر میں اپنے ساتھ انوالو کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایوی سے پڑا سم چکلا پاس کم بیا سرکار برترندو کری رکھی بس کے, یہ کانسیپٹ اب ختم ہونا چاہیے نا کہ جی بس اگر میں اچھی اسکل ہے میرے پاس, میں اچھا آئیڈیا میں میرے ساتھ ہے, تو آپ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز آن ہیں. حکومت نے آپ کے لیے کے پی امپیکٹ چیلنج پروگرام رکھا ہوا ہے. آپ اس میں اپنے آئیڈیا کے ساتھ جائیں, وہاں سے گرانٹ لیں, 30 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک آپ کو فنڈ کیا جاتا ہے. اس طرح آپ کے لیے KPIT بورڈ, ہمارے سائنس اور IT ڈپارٹمنٹ نے آپ کے لیے دورشل سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. اس میں آپ جیسے ابھی 31 ہماری میرے خیال میں لاسٹ ڈیٹ ہے, تو 31 تک آپ اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں. اچھے آئیڈیاز کو لے کر ہم اس کی یہاں 6 منتھ تک ان کو مزید ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں. تو اس طرح خیبر بینک کے ساتھ حکومت نے ایک یوتھ فنڈ رکھا ہوا ہے جو بغیر سود ہے, مطلب اس میں سود بھی آپ کے لیے نہیں ہے. آپ اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں. ہمارے یوتھ ڈپارٹمنٹ, ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کوئی اچھا آئیڈیا آپ کے پاس ہو, اس لیں اور اس پہ کام کریں. تو اب ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو ایک راستہ ہم نے دینا ہے. تو ITAB کا اب یہ بھی بیسکلی ایک یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ جتنی بھی IT کمپنیز ہیں ان کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے IT کمپنیز کو کہ بار بار ہم اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ کم از کم ہمارے ساتھ اپنی رجسٹریشن تو کر لیں. رجسٹریشن بھی فری ہے, کوئی ہم پیسے نہیں لے رہے. وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں کتنی IT کمپنیز کام کر رہی ہیں. تو اسی کے مطابق جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ 100 کمپنیز کام کر رہی ہیں, یہاں پہ 200 کر رہی ہیں, یہاں پر 1000 کر رہی ہیں, تو اسی کی مناسبت سے پھر ہم مزید ہمارے جو پلان ہوتے ہیں ان تمام کمپنیز کو سپورٹ دینے کے لیے, تو اسی کے مطابق ہم پھر پلان کرتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے فری لانسرز کا ڈیٹا اکٹھے کرنے کے لیے اپنی ٹیم کی ذمہ داری لگائی. اور جو مجھے ڈیٹا, میں نے جب 1 منتھ بعد ڈیٹا ان سے لیا, میں نے کہا کہ ذرا مجھے ڈیٹا دیں, تو صرف ہارڈلی کوئی 100 بندوں نے اس پہ اپنی کی ہوئی تھی. اب میں وجہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی نیکسٹ ویک ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں فری لانسرز کے لیے ایک پورا پیکیج ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں ان کو سپورٹ, ان کی اسکل انہانسمنٹ, ان کی سپورٹ دینے کے لیے سارا کچھ ہم ان کو دے رہے ہیں. تو جب ہمارے ساتھ 100 لوگ ہوں گے تو آپ سوچیں کہ پھر ہم نے 100 لوگوں کے لیے کوئی حکومت پلان کرے گی, تو اگر ہمارے ساتھ 1000 لوگوں کے لیے ہوگا تو حکومت 1000 کے لیے پلان کر دے گی. تو چلے اب ہم نے یہ ذمہ داری ITAB کی لگا دی ہے. اب آپ یہ کریں, آپ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ ہم گھر گھر جائیں گے, گھر گھر جا کے جتنی بھی فری لانسرز ہیں, جتنی بھی ہمارے IT کمپنیز ہیں, ان کے پاس جا کے ان کی رجسٹریشن کر لیں, انہیں بتائیں کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہم کر رہے ہیں. اب آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے, ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جتنی IT انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے ان کو مطلب انٹرنیٹ سے کیسے ہم ان کو جو پیسے کمائے جا رہے ہیں تو ان کو کیسے موٹیویٹ کر کے اس طرف آئیں کہ آپ انٹرنیٹ کا استعمال تو کر لیں لیکن اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں, کچھ حاصل کریں, کچھ لیں ان سے. گھر بیٹھے اگر آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو گھر بیٹھ کے کچھ انٹرنیٹ سے کما لیں. تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے آلریڈی فیس بک سے بھی میری آج بھی IT بورڈ میں ہم تھے تو میری ان کے جو حسن صاحب تھے ان سے آج بھی دوبارہ ہماری زوم پر میٹنگ ہوئی, اور انشاءاللہ خوشخبری نزدیک ہے وہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ ہم فیس بک کے ساتھ بھی اپنے جو ٹرمز ہیں اس کو مزید بہتر لا رہے ہیں, اور اس میں کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو مزید اس میں تو یوٹیوب کے ساتھ گوگل کے ساتھ مل کے ہم خیبر پختونخوا حکومت ہم کوئی 35,000 آج صاحب کو یہ پتہ ہو کہ ہم 35,000 اپنی ینگسٹرز کو ان کو ٹرین کروانے جا رہے ہیں, ان کی اسکل انہانس کرنے, ان کو مزید. تو یوٹیوب کی حوالے سے گوگل ہمیں سپورٹ دے رہا ہے,
حکومت کے ساتھ مل کے ہم 35,000 نوجوانوں کو یوٹیوب کے حوالے سے، جو یوٹیوبرز ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن جو نئے یوٹیوبرز ہیں جن کو ان کی اسکل اپ دینی ہے، تو یہ ہر ضلع کو ہم نے 1,000 سیٹس ان کے لیے مختص کر دی ہے انشاءاللہ. اس کا جو فائنل پروگرام جو اب لانچ کریں گے اس میں نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ، نیکسٹ ویک یا فیبرری تک، تو اس میں ہر ضلع کو ہم نے 1,000 سیٹس دی ہوئی ہے. اس میں ہمارے قبائلی اضلاع بھی شامل ہیں، اور پورے خیبر پختونخوا میں 35 اضلاع ہیں، اور ہر ضلع کو ہم نے 1,000 سیٹ دی ہوئی ہے. اور تمام ہمارے جتنے دورشل سینٹرز ہیں اس میں اس کے حوالے سے بوٹ کیمپ منعقد کیے جائیں گے. ہمارے یونیورسٹیز جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں ان کو ہم اس میں لے کر آئیں گے. تو کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کس طریقے سے جو پازیٹیو وے ہے اس میں ان کو سامنے لے کر جائیں. بہت سارے اور جو پروگرامز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے لانچ کر رہے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ جو شروع ہو چکا ہے. فیڈرل گورنمنٹ بھی اس پہ سپورٹ دے رہی ہے. ہماری صوبائی حکومت کی جانب سے چونکہ مجھے یہ ذمہ داری ملی ہوئی ہے، اور چونکہ میں خود اس فیلڈ سے وابستہ رہا ہوں، ابھی نہیں ہوں، کیونکہ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے آپ اپنے کسی بھی بزنس کو آپ رن نہیں کر سکتے. تو میں سائڈ پر ہو چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں سپورٹ کے لیے موجود ہوں. میں نے آئی ٹی ایپ والوں کو بھی کہا ہے، میں جتنے بھی ہمارے دوست جیسے عاجز آئے ہوئے، باقی لوگ بھی یہاں پہ خیبر پختونخوا میں آ رہے ہیں، میں اس کے لیے بیٹھا ہوں کہ میں مکمل سپورٹ دوں ان کو، یہاں پہ مکمل سپورٹ دوں. یہاں پہ حکومت کی جانب سے جتنی آسانی میں پیدا کر سکتا ہوں وہ ہم نے دی ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے کہ جس نے آئی ٹی انڈسٹری میں ٹیکسز کم کر کے 15% سے ہم نے ٹیکسز کم کر کے ہم 2% پہ آ گئے ہیں. تو یہ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے ہم بوسٹ دے رہے ہیں. تو اس طرح باقی بھی ہم ساتھ ساتھ اسٹیپ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ جتنا ہمارا یہ آئی ٹی انڈسٹری آئی ٹی انڈسٹری میں اگر آپ بات کریں، ایک بی پی او انڈسٹری بھی ہے، اس کو بھی ہم سپورٹ یہاں پر اس کی مل رہی ہے. پشاور میں تقریباً پہلے فیز میں کوئی 750 سیٹس ہم نے آئی ٹی بورڈ میں کال سینٹر ہم نے مختلف کمپنیز نے بنائی. اب ہم اس کو مزید شہروں میں اس کو لے کر جا رہے ہیں. تو نیکسٹ ہمارا ایبٹ آباد ہے. ایبٹ آباد میں ہم شروع کر رہے ہیں تقریباً 200 سیٹ کے ساتھ ہم اپنا بی پی او ایبٹ آباد میں. اس طرح نئے جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ڈی خان ہے، اس میں سوات ہے، اور اس میں مردان. یہ بڑے ڈسٹرکٹس ہیں، اس کو بھی ہم اسی انڈسٹری میں لے کر، کیونکہ بہت زیادہ ڈیمانڈز آ رہی ہیں ٹیکسز کم ہونے کی وجہ سے. اب جو کمپنیز ہیں وہ خیبر پختونخوا کی طرف آ رہی ہیں، اور یہاں پر اب یہ ہمارے جو آئی ٹی بورڈ میں جو ہمارا بی پی او ہے اس میں ہمارے ساری ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، اور رات کو اپنے تقریباً جو جاب کر رہے ہیں تو 30 سے 35 ہزار اپنی جاب بھی کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اب نئی جو ہم انڈسٹری کو اب خیبر پختونخوا میں ہم لے کر آ رہے ہیں وہ گیمنگ انڈسٹری ہے. بہت بوسٹ ہو رہی ہے، اور یہ بھی ایک انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں پہلے سے بھی بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہم کروانے جا رہے ہیں. گیمنگ جو ہماری انڈسٹری ہے اس میں خیبر پختونخوا کی بھی ہمارے بہت سارے ایسی کمپنیز ہیں جو اس سے وابستہ ہیں، اور پاکستان سے بھی ہم مختلف شہروں سے بھی ہم ان کو یہاں لے کر آ رہے ہیں، اور بہت بڑا ٹورنامنٹ ہم کروائیں گے. اس کے لیے پہلے سے تیار رہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے میں نے کہا کہ فائدہ اٹھاؤں. ہمارے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اس انڈسٹری سے وابستہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوشش اب یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہی آپ لوگوں نے آگے جانا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جی نہیں یہ بندہ تو آگے نکل گیا ہے اور میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں، اور اس کے پاؤں پکڑ کے اس کو پیچھے بخیل تو بھگو رہنے کو بخیل تو نو. جتنا ہم کھلے دل سے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے یہ انڈسٹری اوپر اٹھے گی، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، دوسرے کو بھی فائدہ ہوگا. رزق جو آپ کے حصے میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا، دوسرے کے حصے میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ ان کو ملے گا. کوئی ایک دوسرے کا رزق کوئی نہیں کھا سکتا. تو اس سوچ کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھیں، پاکستان کو مضبوط کریں، پاکستان کو پوری دنیا میں ایک نام دیں. کیونکہ ہمارے جتنے بھی دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے اگر آپ دیکھیں فاؤنڈر جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں. تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ
ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہم نے اپنے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.